الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، گزشتہ جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ انسان جس قیمتی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو انسان کی ویسی ہی قیمت بڑھ جاتی ہے، انسان ویسا ہی قیمتی اور اعلی درجے پر فائز ہو جاتا ہے جس چیز سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن کریم کی بات کر رہے تھے، تو قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں اور سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہمیں کیا کہتا ہے، کس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں حکم کرتا ہے، تو ہمیں تمام کی تمام چیزیں اس سے مل جاتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص جو ہے آخرت کی تیاری کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں تو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہی ہیں، اس سے بڑھا کر اسے آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اس کا حصہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نیکیوں کے شکل میں جو ہے ایک ذخیرہ جمع ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اسے عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص صرف دنیا کے لیے دنیا کو ہی مقصد بنا لے اپنا، اس میں کھو جائے، حلال اور حرام کا خیال نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں نہ ہو اور قانون اور ضابطے کے موافق اس کام کو نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے دنیا میں تو جو محنت کر رہا ہے اسے حاصل ہو جائے گا، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، صرف دنیا میں ہی اس کا مسئلہ جو ہوگا ترقی کا وہ ختم ہو جائے گا، آخرت میں اسے کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کریم کی اور دوسری آیتوں پر نظر ڈالیں، غور کریں، تو اس سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسا کہ ہم ابھی جو ہے ایک حدیث کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسی آیت نہ بتلاؤں کہ اگر آپ اس پر عمل کرنے لگو تو قرآن کریم کی وہ آیت آپ کی پوری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہو جائے۔ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے انسان کی کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے اگر وہ اسے پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زندگی کا اور کامیابی کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو ہم نے پہلی ویڈیو میں عرض کی تھی، لیکن اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے تھے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں لوگوں سے فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ دنیاوی مشاغل میں یا کسی مسئلے میں ناجائز پھنسا ہوا ہوتا ہے یا جائز میں بھی کوئی مشقتیں اس کے اوپر آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، سہولتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے تو اس میں یہ خیال رکھے، دھیان رکھے، اس چیز کا ڈر کرے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ کرنے والے ہیں، اگر میں اسے شریعت کے خلاف کرتا ہوں، میں اپنی مرضی اس میں داخل کر دیتا ہوں، اگر میں جائز طریقے سے کرتا ہوں، جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں اس طریقے سے کرتا ہوں، تو دنیا میں بھی اس کا نفع مجھے ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تو جب انسان کے دل میں یہ خوف اور یہ فکر رہے گا تو انسان تمام چیزوں کو اعتدال کے ساتھ میں کرے گا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔
اور جب انسان اس طریقے سے اور اس انداز سے کرے گا کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور انسان کی زندگی کا دنیاوی ہو یا اخروی یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ نے پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ بندہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر یا فکر کر کے غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام میں خیال رکھتے ہوئے اس کام کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ کمائی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہر انسان کو اگر آج دیکھا جائے تو رزق کی اعتبار سے جو ہے ہر انسان تنگی اور پریشانی میں ہے، روزگار کے اعتبار سے۔ بعض لوگ ہوں گے ایسے، لیکن اکثریت اگر دیکھی جائے تو وہ جو ہے اس چیز سے بڑی پریشان ہے روزگار کے اعتبار سے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا بہتر سے بہتر روزگار ہو، ہر طریقے سے ہمارے پاس میں سہولتیں مہیا ہوں، موجود ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی علاج بتلا دیا ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے احکام کو جان کر، اس کے قرآن کو جان کر، اس کا خیال کر کر، اس پر عمل کر کے تم زندگی گزارتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بہترین سے بہترین راستے بھی نکال دیتا ہے جو آپ کو منزل مقصود پر لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے زیادہ ہی عطا فرماتے ہیں کہ رزق، روزی، کاروبار ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ایسی جگہ سے پوری فرماتے ہیں کہ جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تمام جائز ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، وہ دنیا میں خود بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، بیوی بچوں کو بھی خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ تو قرآن کریم میں اس کا جو ہے علاج بتلایا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر ہم اس آیت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اس کے اعتبار سے زندگی گزارنے والے ہو جائیں تو ہماری زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے یہ آیت ہمیں کافی ہو جائے گی۔ اب دوستو، عام طور سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے نفس کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ ہم نفس کے اوپر سوار ہو کر نہیں چلتے بلکہ نفس کو اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے، اور عام طور سے جو نفس ہوتا ہے انسان کا وہ اسے برائی کی طرف اور آسانی کی طرف لے جاتا ہے، وہ غلط کام ہو یا جس طریقے کا بھی ہو، جس لائن کا بھی ہو۔ تو ہمیں اپنے نفس کو صحیح راستے پر لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو صحیح راستے پر نہیں لاتے، اس کی بیماریوں اور اس کی جو ہے حرکتوں کو صحیح نہیں کرتے، درست نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کو ہم پاکیزہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے آپ لوگ اگر دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں جن کے سامنے قرآن کا حکم، اللہ کا حکم پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنی نفس کی اتباع کی، انہوں نے اس میں غور فکر نہیں کیا کہ ہمارے لیے فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے۔ جیسا آپ فرعون کی مثال لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، اور آپ اس سے جا کر یہ کہیں کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا دل اور تو خود پاکیزگی سے مالا مال ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ تو اس شخص نے اسے ماننے کے بجائے جو ہے اپنے نفس کی اتباع کی، اس نے کہا کہ تو ایک جادوگر ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہے، بلکہ اس نے یہاں تک جو ہے اپنے نفس کے چکر میں آ کر، اپنے نفس کی بات مان کر انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ تک کر دیا، نعوذ باللہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جس شخص نے اپنے نفس کے موافق زندگی گزاری تو اس کا حشر کیا ہوا اور اس کی موت کا نتیجہ کیا ہوا، اور موت کا انداز اور جو ہے طریقہ کیا ہوا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب ہم دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا اور جنہوں نے قرآن کریم کے موافق جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی آپ زندگی کو دیکھیں
اسلام لانے سے پہلے تو کیسی تھی؟ نہ ان کی کوئی قدر کرتا تھا، نہ خود ان کے پاس میں کوئی چیز ایسی تھی جس سے ان کی دنیا یا آخرت میں کوئی اہمیت ہو۔ لیکن جب اسلام اور قرآن کی دولت انہیں عطا ہوئی اور انہوں نے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تو تمام چیزیں انہیں عطا کی ہی جو انہیں ضرورت کی تھی۔ دنیا میں تو اپنی رضا نصیب کی ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل جو ہے وہ عطا کر دیا کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی رہو۔ تو دوستو، اگر ہم قرآن کریم کے موافق زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی۔ اور ہم اگر قرآن کریم میں اپنی تمام پریشانیوں کا جو ہے حل تلاش کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، جیسے کہ صحہ کی جو کتابیں ہیں ان میں عرض کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذریعے سے ہمیں یہ چیزیں پہنچی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صائب بن یزید جو ہیں ایک صحابی ہیں، تو ان کے بدن کے کسی حصے میں درد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے جو ہے بدن کے فلاں حصے میں درد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھا، یعنی یہ صورت الحمدللہ رب العالمین والی صورت پڑھی، اور ان جو ہے صحابی کے اس جگہ پر جہاں درد تھا اپنا لعاب دہن لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دیا۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے مل جائیں گی، کہ اگر کسی بچھو نے کاٹ لیا تو وہ الحمد شریف کو پڑھ کر، قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، تو وہ اسے پڑھ کر دم کر دیتے تو اس زہر کا جو اثر ہوتا، جو تکلیف ہوتی، وہ ختم ہو جاتی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جو ہے مرگی کا بیمار ہوتا، دورہ پڑتا اسے مرگی کا، تو اس پر الحمد شریف پڑھ کر اگر دم کر دیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی شفا یاب ہو جاتا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی شخص دیوانہ ہوتا، جسے اپنا پتہ ہی نہیں کہاں ہے، کس طریقے سے ہے، جس کا ذہنی توازن جو ہے وہ بالکل جو ہے خراب ہو گیا ہو، اسے اپنی زندگی اور آخرت کی کسی چیز کا بھی کوئی خیال باقی نہ رہا ہو، تو اگر اس کے اوپر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر جو ہے دم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی شفا یاب فرما دیا۔ اور آپ لوگ ایک اور چیز میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ سوتے وقت، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، اگر وہ سوتے وقت جب سونے کے لیے لیٹیں، اگر وہ سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ شریف پڑھیں، تو یہ بھی ایک روایت میں حدیثی کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جب سونے کے لیے لیٹے اور اس وقت وہ شخص جو ہے الحمد شریف یعنی الحمدللہ رب العالمین اور اس کے ساتھ میں قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے سوا ہر چیز سے آپ امن میں رہیں گے، سلامتی میں رہیں گے۔ تو دوستو، قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں گے، ہم اس سے متصف ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں بہتر سے بہتر بن جائے گی۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں غور و فکر کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام ناظرین کرام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔